اس کی بھی وہ طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے تو فَبِقَلْبِهِ، تو اتنا تو ایمان کی ایک کمزور ترین حالت یہ ہے، اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کے دل سے برا جانے۔ فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ رب العالمین اس اجتماع کو مزید پر رونق بنائے، اس میں خیر و برکت اللہ رب العالمین شامل فرمائے، اور اس کا جو مقصد امیر کراچی نے بیان کیا ہے، فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید گوندل حفظہ اللہ نے، وہ مقصد ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ تم اگر چاہتے ہو تو اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کتاب و سنت کے وارث بنے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہو، تم بھلے سستی اور غفلت کا شکار ہو جاؤ، اپنے اوپر آئی ذمہ داریوں سے روگردانیاں کر لو، تمہیں جو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا ان کے تقاضوں کو بھول بیٹھو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم دین سے روگردانی کر لو گے، پھر جاؤ گے، اللہ تمہارے کو صفحہ دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور اس کے بدلے ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ جو یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ اس کو محبوب رکھے گا، اللہ سے وہ محبت کرنے والی ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، ان کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ کفار پر بڑے شدید ہوں گے اور آپس میں باہم شیر و شکر رہا کریں گے، اور پھر یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے ہوں گے، انہیں جو اللہ نے منصب اور جو حق اور سچ کی پہچان اور عقیدے کی سچائی انہیں دی ہوگی، وہ اس کے لیے محنت کرنے والے ہوں گے، شب و روز جہاد کرنے والے ہوں گے، مجاہدہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ایسی قوم کو لے کے آئے گا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اپنی اس عزم میں، اپنی اس جد و جہد میں وہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے، وہ ہر خطرات کو مول لینے کے لیے تیار ہوں گے، وہ خون کے دریا پار کرنے کے لیے تیار ہوں گے، وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، دشمن کی ملامت سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے وار سے، اس کی آزمائشوں سے وہ قطعاً گھبرانے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی اور ایثار کے لیے وہ تیار ہوں گے۔ اللہ ایسی قوم کو لانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہمیں صفحہ ہستی سے نہ مٹائے،
ہمیں ہماری بدعمالیوں پر اللہ گرفت نہ کرے تو پھر ہمیں اللہ کے محبوب بندوں کی طرح اللہ کے پسندیدہ اعمال کو اختیار کرنا چاہیے. ہم پر یہ سب سے بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عقیدہ، جو سوچ، جو نظریہ، جو دعوت ہمیں دی ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی اور سچی دعوت ہے، حق پر مبنی دعوت ہے، 2 اور 2 4 کی طرح سچائی پر اور 2 ٹوک موقف پر مبنی دعوت ہے. تو اس دعوت کو ہم عام کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس دعوت کو غلبہ کیوں نہیں دلاتے؟ ہم اس دعوت توحید کو اور اتباع سنت کے پیغام کو ساری کائنات سے، لوگوں سے منواتے کیوں نہیں ہے؟ یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ حق نے کی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو بھی تڑپانا ہے. جو اپنے لیے پسند کریں، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے ہم وارث بن جائیں، جنت ہمارا آخری ٹھکانہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو معاشرے میں ہمارے چاروں طرف شرک و بدعات کا دور دورہ ہے، اللہ کے دین سے بغاوت کا نظام رائج ہے. لوگ چپے چپے پر، گلی گلی، محلے محلے میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بڑائی کے کلمے بلند کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور غیر اللہ کو سجدے کیے جا رہے ہیں. اور ایک توحید پرست کا ایمان اور اس کی غیرت اتنا جوش نہیں مارتی کہ وہ معاشرے سے شرک و بدعات کے خاتمے کے لیے کوئی عملی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس حوالے سے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو نبھانے کی وہ غور و فکر اور طلب نہیں کرتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھ کے کفر شرک کے مظاہر کو اپنے قوت بازو سے روک دیتا. من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو وہ لوگ ہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں یقیناً، کہ جب بھی کبھی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو ان میں اتنے ایمانی جرت اور غیرت ہونی چاہیے کہ ہاتھوں سے بڑھ کر اس کو روک دیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اہل ایمان اس کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، تو اتنا تو ایمان ہونا چاہیے کہ فَبِلِسَانِهِ، کہ ہاتھ سے نہیں روکتے تو زبان سے لوگوں کو برا کہیں کہ بھائی یہ شرکیہ مظاہر ہے، یہ سنتوں کی برخلاف بدعتوں کا رواج ہے، یہ آپ خلاف سنت عمل کر رہے ہیں. اتنا تو پھر ایمانی غیرت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل ایمان پر اس قدر بزدلی اور بغیرتی چھائی ہے، گویا اس کی بھی وہ طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے، تو فَبِقَلْبِهِ، تو اتنا تو ایمان کی ایک کمزور ترین حالت یہ ہے، اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کے دل سے برا جانے. فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور آج ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پہلا اور دوسرا اور تیسرا درجہ تو دور کی بات ہے کہ ہم
ان بدعات میں، ان خرافات میں، ان شرکیہ مظاہر میں ہم حصے دار بن چکے ہیں، ہم بے حس بن چکے ہیں، اور ہم بدعات اور خرافات میں شریک ہو چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے کس قدر معاشرے میں شرک کا گلگلہ ہے، بدعات کا شور مچا ہوا ہے، اور ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ ہم ایک چھوٹی سی نحیف اور کمزور سی ایک اجتماعی آواز بھی کھڑی کرنے کے لیے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کفر شرک کے ایوانوں میں کوئی ایک مؤثر زلزلہ برپا کر سکے۔ اس پورے پاکستان میں ایک کہیں بھی ہمیں ایسی آواز نظر نہیں آ رہی، ایسی تحریک نظر نہیں آ رہی، ایسی کوششیں نظر نہیں آ رہی سوائے وعظ و تبلیغ کے، کہ کوئی دو بدو مقابلہ ہو، کوئی باطل سے پنجہ آزمائی ہو، کوئی کفر و شرک کی لڑائی ہو، بلکہ توحید پرستوں نے شرکیہ قوتوں کے آگے سرنگو ہو گئے ہیں، سرنڈر ہو گئے ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ آج آپ کے بڑے بڑے نامور خطباء وہ آج ان اغیاروں کے محفلوں میں جا کے ان سے پینگے بڑھاتے ہیں، ان سے مفاہمتی کی باتیں کرتے ہیں، اور راستے نکالنے کی ان کو مشورے سجاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ایسے بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اہل توحید کا تو یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو نبھاتے، اس کے لیے قربانیاں دیتے، اس کے لیے جد و جہد کرتے، اس کے لیے محنت کرتے، اور پھر اس محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں آنے والی مشکلات پر، مصائب پر، تکلیفوں پر، اذیتوں پر وہ صبر کرتے، اور پھر بلال حبشی کی، خباب بن ارد کی، آل یاسر کی، خبیب بن عدی کی، اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں ہم اس دنیا میں، اس دور میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کہیں دور دور تک ایسی مثالیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم منحنت کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں محسوس کرنے کے بجائے ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم اہل توحید ہیں، قال اللہ قال رسول پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، ہمارے محراب و منبر سے اللہ اور اس کے رسول کی واعظ و نصیحت اور تعلیم دی جاتی ہے، بس یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، بس یہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا ہے، ہم یہ ذمہ داری ادا کر لیں، یہی بڑا آج کے دور میں بس یہی بڑا کام ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ بھی ایک ذمہ داری کا آغاز ہے، لیکن اس ذمہ داری کا ادائیگی کا معاملہ نہیں ہے، اس میں کمزوریاں ہیں۔ آپ اپنی دعوت کو، اپنے نظم کو، اپنی جماعت کو، اپنی تنظیم کو اس قدر پاورفل بنائیں اپنے اتحاد سے، اپنے یونٹی سے، اپنے نظم و نسق سے، کہ آپ یہ جماعت، یہ تنظیم، یہ پھر باطل قوتوں سے پنجہ آزمائی کرے، حق کی دعوت دے، آگے بڑھ کر انہیں صرف دل میں برا نہ جانے، برائیوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، ان کے خلاف
اس سے بھی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آگے بڑھیں اور ان کو ٹف ٹائم دیں، ان کے خلاف ایک مؤثر آواز پیدا کریں، ایک مؤثر تحریک پیدا کریں، ایک مؤثر جدوجہد کو سامنے لائیں، تاکہ آپ کے ہوتے ہوئے شرک کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو۔ آج میدان میں وہ غیر اللہ کے نعرے لگتے ہیں، وہ مظاہر ہوتے ہیں، وہ پوسٹر شائع ہوتے ہیں، وہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹر دیکھا کہ کہا جا رہا ہے کہ آج کیا اس ملک میں عید میلاد منانے پر بھی پابندی ہو جائے گی؟ پورا ملک انہوں نے بدعات اور خرافات کی نظر کرا ہوا ہے، لیکن وہ باطل اپنے مقاصد میں، اپنے نظریات میں اتنے چوکنا ہے کہ معمولی سے ان کے ایک جلسے کو، جلوس کو اگر NOC نہیں ملتی تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے توحید کے اجتماعات کو، توحید کے گھروں کو، مساجد کو روک دیا جائے، اس کو بننے سے روک دیا جائے، اور یہ ساری باتیں، لیکن ہم ان سب کو آسانی سے، خوش دلی سے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ آج بھی کراچی شہر میں ہماری بہت ساری مساجد ہیں جہاں آج ہم جمعۃ المبارک نہیں کر سکتے، اذانیں نہیں دے پاتے۔ کیوں ایسے حالات ہیں؟ یقیناً کتنے لوگ ہیں جو جماعت کی طرف اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ بڑی امیدوں سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جماعت اپنے انتشار کی وجہ سے، نظم و نسق کی کمزوری کی وجہ سے، لوگوں کی انفرادی زندگی گزارنے کی روش کی وجہ سے ان کے مسائل حل کرنے میں کمزور ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ملک بھر میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے الحمدللہ بڑا قابل فخر کارنامے انجام دیے، خدمات انجام دی ہیں، اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ 5000 غریب لوگ جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں ان کو بنانے کا ٹاسک ہے، اور 1000 گھروں پہ کی تعمیر کا کام شروع کیا جا چکا ہے۔ کر رہے ہیں اپنی استطاعت سے، لیکن ابھی بہت سارے میدان ہیں، ابھی ہزاروں لوگ بے کس و بے حال ہیں، صرف ایک اس سیلاب کے عذاب کے تحت نہیں بلکہ بہت سارے مسائل ہیں معاشی اور معاشرتی، تو ایک جماعت، مضبوط جماعت، منظم جماعت، آپ کی اپنی علماء کی جماعت یہ منظم ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہمیں ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہماری دعوت آگے بڑھے گی، ہمارے نظریہ اور سوچ آگے بڑھے گی، اور اس طرح کتاب و سنت کا احیاء ہوگا۔ اس کے لیے یہ کراچی کی سطح پر ایک سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ آپ اس اجتماعات کو کامیاب بنائیں، بھرپور بنائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری مسجد کی توسیع ہو جائے تو یہ پورا پنڈال بھرا ہوا ہو، بلکہ اس کے اوپر کی بھی منازل بھری بھی ہو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا